ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک حدیث یاد آئی مجھے. ابو ہریرہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی. یعنی آپ کے حیات میں قصہ ہوا ہے جو بیان کر رہا ہوں. ابو ہریرہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اور ایک لڑکی آئی, دستک دی. ابو ہریرہ خفا ہو گئے کہ رات کے وقت میں کون ہے, لیکن بار بار دستک دے رہی تھی. ابو ہریرہ نے دروازہ کھولا, لڑکی کھڑی تھی. پوچھا بھائی کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا مجرمہ بنت الشریف بنت الکریم, مجرمہ مذنبہ گنہگار ہوں, شریف کی بیٹی ہوں, شریف خاندان کی ہوں. کیوں آئی ہو؟ ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. لوگ ابو ہریرہ کے پاس آتے تھے کہ ان کے پاس حدیثیں بہت ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے. یہ قصہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں, آپ کی حیات کے بعد کا قصہ نہیں ہے, آپ کی زندگی میں ہوا یہ قصہ. مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم, بنت الشریف بنت الکریم, شریف کی بیٹی ہوں, کریم کی بیٹی ہوں, سخی, میرا باپ بہت بڑا سخی ہے. اچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن ایک شرط پر. میرا نام مت پوچھنا, میرا قبیلہ مت پوچھنا. میں رات کے اندھیرے میں اسی لیے آئی ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں کون کہاں جا رہا ہے. دن میں آتی تو لوگ دیکھتے کہ یہ لڑکی یہاں گئی تھی, میں رات کے سب مدینہ سویا ہوا ہے, اس لیے میں آئی ہوں. بنت الشریف بنت الکریم, مجرمہ مذنبہ. کیا پوچھتی ہو؟ اگر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرا نام مت پوچھنا, میرا ٹھیا مت پوچھنا, مجھے تو ہاں نا کا جواب دینا, یس یا نو, یس یا نو. اچھا بتاؤ. اگر مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, دو گناہ ہو گئے ہیں. ایک گناہ تو ہو گیا زنا کا, دوسرا گناہ یہ ہوا کہ حمل ٹھہرا تو شرم کی وجہ سے میں اپنا پیٹ بچاتی رہی, کسی کو دکھایا نہیں. بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. بہت پہاڑ پر بچہ پڑا ہوا ہے. زنا اور قتل یہ دو گناہ ہیں. میں صرف آپ سے اتنا پوچھنے آئی ہوں, حلی من سبیل, حلی من سبیل, میرے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تب ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم, تیرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں, جہنم میں جلے گی. اور تو کون ہے, کون سا خاندان کی ہے؟ تو اس نے پہلے کہا تھا, میں نے کہا تھا میرا خاندان مت پوچھنا, میرا ٹھیا مت پوچھنا, میرا یہ مت پوچھنا, یہ میرا ہادہ ستر بینی و بین الستار, ہادہ ستر بینی و بین الستار, میرا اور اللہ کے درمیان ہے, میرا نام مت پوچھنا. تب ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم, تیری معافی کا کوئی شکل نہیں ہے, تو جہنم میں جلے گی. تو اس لڑکی نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اللہ, یہ میرا حسن و جمال, یہ میرا مال و منال جو تو نے مجھے دیا ہے, تو کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں جہنم میں جاؤں گی. روئی اور یہ لڑکی چل دی. ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹ کر کے بند کر دیا. اور وہ بھی بعض کتابوں میں لکھتا ہے غصے میں بند کیا, جیسے کھٹ کر کے بند کرتے ہیں نا غصے میں. وہ لڑکی چلی گئی. فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو ہریرہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو کر بیٹھے. ابو ہریرہ تھوڑے آگے بڑھے. ہاں بھائی ابو ہریرہ کچھ کہو گے؟ ہاں حضرت, رات کو تو میرے گھر میں بڑا عجیب قصہ ہوا. کیا ہوا قصہ؟ ایک لڑکی آئی تھی, یہ کہتی تھی مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم, اور اس نے فتویٰ پوچھا کہ مجھ سے زنا اور قتل ہو گیا ہے, میری معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہاں مفتی صاحب, کیا جواب دیا تم نے؟ مفتی صاحب تم نے جواب کیا دیا؟ آپ سمجھے؟ ایسا قسم کا فتویٰ ہی دیا تھا انہوں نے. فتویٰ تو اللہ بھی دیتا ہے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے. کہا تم نے جواب کیا دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہہ دیا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم, تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے, تو جہنم میں جلے گی.
بس اتنا حضور نے سنا اور حضور نے کیا کہا؟ اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تو نے بہت غلط جواب دیا، بہت اتنی مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈرنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلی جائے اور کہیں ابو ہریرہ تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا وہ لڑکی ندامت کے مارے تیرے دروازے پر کھڑی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اس کے آنسو عرش سے ٹکرا رہے تھے، عرش حرکت کر رہا تھا اور عرش سے جبریل میرے دروازے پر اس کا جواب لے کر کھڑا تھا۔ لڑکی کھڑی تھی تیرے دروازے پر اور جبریل کھڑا تھا میرے دروازے پر، اور جواب لے کر وہ آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ یہ ہے ترجمہ اس کا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ابو ہریرہ یہ جواب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت میں جا کر ڈھونڈوں؟ ہاں ڈھونڈو، اور جب میں زندہ تھا تو تم نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ انا بین اظہرکم، یہ ہے انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان تھا تو آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ آپ نے کہہ دیتے ہیں میں صبح میں حضور سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضور ناراض ہو گئے، گناہ کیا ہے اس نے اور توبہ بھی کر رہی ہے، ندامت کا آنسو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں، غم کا آنسو، خوشی کے آنسو اور ندامت کے آنسو۔ سب سے زیادہ قیمتی آنسو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی آنسو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی آنسو بہا رہی تھی، ندامت کے آنسو تھے، چپ ہو گئی، کفر تو نہیں کیا ہے، مرتد تو نہیں ہوئی ہے، چپ ہو گئی۔ تو وہ ندامت کے آنسو عرش سے ٹکرائے، عرش حرکت کرنے لگا اور جبریل فرمایا ابو ہریرہ وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی، وہ تجھ سے سوال کر رہی تھی اور اس کے سوال کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں نے بکھرے موتی میں یہ قصہ نقل کر کے لکھا ہے، ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ۔ کسی مفسر نے وہ لڑکی کا نام نہیں لکھا، آیا ہی نہیں، کسی نے نہیں کہا فلاں خاندان کی تھی، فلاں خاندان کی تھی نا۔ اب وہ قصہ تو امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ تو امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ تو بنت ابو ہریرہ کے ساتھ لڑکی کا قصہ ہوا، عورت کا قصہ ہوا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ہی موڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ٹینشن، ایک ٹینشن تو وہ لڑکی اب کہاں ملے گی، یہ دوسرا ٹینشن کہ حضور کی نگاہیں پھر گئی، حضور نے میری طرف دیکھا نہیں۔ بات کرتے کرتے حضور نے کہا جاؤ ڈھونڈو اس کو، اور حضور نے رخ ہی موڑ لیا۔ اب نبی اگر چہرہ موڑ لیتا آدمی کو تو جہنم ہو جاتی ہے، تو نبی ناراض ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھاری قدم لے کر، بھاری قدم سمجھتے ہو، بعض مرتبہ آدمی کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو بھاری قدم لے کر میں چلا اور میں نے کہا میں ڈھونڈوں اس لڑکی کو، اور میں مدینہ منورہ میں چھوٹی سی بستی تھی، ہر دروازے پر جا کر دستک دی اور یہ کہا مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم موجود ہے۔ اندر سے جواب آتا مش موجود۔ ظہر تک ڈھونڈا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک بھی کہاں لگتی ہے ایسے وقت میں، کھانا بھی کہاں اچھا لگتا ہے۔ عصر تک ڈھونڈا، ما وجدتھا، مغرب تک ڈھونڈا، ما وجدتھا، عشاء تک ڈھونڈا، ما وجدتھا، عشاء تک وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب عشاء کی نماز میں نے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ظہر کی نماز تو حضور کے پیچھے نہیں پڑھی، پچھلی صف میں پڑھی، شرم کے مارے۔ حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ
کہ کبھی کبھی ایسی چوکیں ہو جاتی ہیں کہ پہلی صف والا آخری صف میں چلا جاتا ہے، کہ ابو ہریرہ آخری صف میں چلے گئے. یہاں اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ یوں سلام پھیرتے ہی ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا، ملی کہ نہیں ملی. آپ سمجھے؟ ظہر بھی پچھلی صف میں، عصر بھی وہاں، مغرب بھی وہاں، لیکن عشاء میں اب حضور ڈھونڈیں گے. آج اگر میں نہیں گیا تو بلوائیں گے. اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ بھائی، اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ. نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیری، حضور نے کہا ہاں کیا ملی کہ نہیں ملی وہ لڑکی، تھوڑا سا تیز لہجے میں ملی. تو فرمایا کہ حضرت نہیں ملی ہے. جہاں میں نے کہا نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل گئی. اب میں ٹینشن میں پیچھے بجے جا رہا ہوں اور حضور تو کمرے میں داخل ہو گئے. یا اللہ، میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی، کتنی نفلیں پڑھی ہوں گی. اے اللہ، گزشتہ رات میں مجھے ڈھونڈ رہی تھی، یہ رات میں مجھے اس سے ڈھونڈ رہا ہوں. گزشتہ رات تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی فتویٰ لینے کے لیے، یہ رات میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اے اللہ پاک میرا کام کر دے، اے اللہ پاک میرا کام کر دے، میرا کام کر دے، میرا کام کر دے. اب وہ کہتے تھے روزانہ دروازہ بند کر کے سوتا تھا، آج تو دروازہ کھلا رکھا تاکہ کھڑکھڑانا نہ پڑے. کبھی آ جائے، کبھی چلتے پھرتے. چونکہ مدینہ میں سانپ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں بچھو وغیرہ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں جنات بہت ہوتے تھے. یہ قصے ہیں اس کے بہت. تو پھر یہ جو ہے میں نے یہ بھی ٹینشن کہ وہ لڑکی. چنانچہ بیچ رات میں پھر سے کسی نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، میں کھڑا ہو گیا. او مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا. بھاگا 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 گیا، وہی لڑکی کھڑی تھی. ابو ہریرہ نے کیا کہا، بہن جی صبح سے لے کر عشاء تک میں دستک دیتا رہا، ہر گھر سے آواز آتی رہی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تو اس لڑکی نے کہا میرے دروازے پر بھی آپ آئے تھے، لیکن میں کیسے کہوں میں ہوں یہاں، میرا راز کھل جاتا کہ میں اس گھر کی لڑکی ہوں. آج ستر بینی و بین ستار، یہ میرا میرے اللہ کے درمیان ہے. بتاؤ کیوں آئے تھے؟ یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، غلط کہا تھا. اور ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. تیرے گناہوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا. وہ لڑکی اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے جہنم سے تو نے مجھے بچا لیا. کل کے آنسو میرے غم کے تھے، آج کے آنسو میرے خوشی کے. اور اپنے ہاتھ میں لڑکی مالدار تھی، اپنے ہاتھ میں کچھ کنگن تھے، کنگن چاندی کے کنگن، روایت میں چاندی کے کنگن تھے. تو اس نے جو ہے ابو ہریرہ کو ہدیہ دیا. یہ کہا یہ میری طرف سے. ابو ہریرہ غریب آدمی اور چاندی کے کنگن مل گئے ابو ہریرہ کو، تو بہت بڑی چیز ہو گئی ان کے لیے. اور پھر اس لڑکی کے ساتھ کچھ باندیاں، کچھ غلام بھی تھے، رئیسہ تھی، رئیس کی بیٹی تھی، اور غلام وغیرہ مل گئے. تو ان سب کو کیا کہا، اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، میں تم کو غلام پنے سے آزاد کرتی ہوں. انتم العتقاء، سارے کے سارے آزاد. اور میں بھی، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ تو آزاد ہوئے ہوئے میں بھی آزاد ہو گیا، یعنی میری بھی جان چھوٹی، میری بھی جان چھوٹی کہ حضور اب تو خوشی خوشی جاؤ. ارے مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی. 10 مرتبہ بھی کہتے ہیں نا، اچھا کہا مل گئی، کب ہو گیا کب ہو گیا. اب سمجھا کہ کوئی چیز ہو ہم سے پوچھا کرو، مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے.